اس اولاد کو مسلمان بنا کر رکھنا یہ ذمہ داری آپ کی ہے. اسی لیے بچے کی پیدائش سے لے کر اس کے جوان ہونے تک کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے بتا دیے ہیں. بچہ پیدا ہوتا ہے، اصل مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم بچپن ہی سے بچے کو باوجود مسلمان ہونے کے ہم یا تو اس کے اندر ہندو طریقہ ڈال دیتے ہیں یا تو عیسائی طریقہ ڈال دیتے ہیں. بچہ پیدا ہوا، ہمارا سب سے بڑا فریضہ کیا ہے؟ چھٹی کریں گے. سب سے بڑا فریضہ ہمارا کیا ہے؟ چلہ کریں گے 40 دن کا. 40 دن سے کیا تعلق ہے؟ زیادہ سے زیادہ عورت کی پاکی اور ناپاکی سے تعلق ہے، اور عورت کی ناپاکی کا اعلان یا پاکی کا اعلان پورے گاؤں میں کراتے ہو. شرم کی بات نہیں ہے، یہ بے شرمی کی بات نہیں ہے. کبھی سوچا ہے پورے خاندان میں بتا رہے ہیں کہ عورت اب تک ناپاک تھی اب پاک ہوگی؟ نعوذ باللہ من ذالک. پھر 40 دن کا کیا تعلق ہے؟ زیادہ سے زیادہ مدت ہوئی ہے اس ناپاکی کی. اس کو پورا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے. کیا یہ بے حیائی ہمارے نبی نے سکھائی ہے؟ ہم ایک مسلمان ہونے کی وجہ سے یہ پوری قوم میں ڈھنڈورا پیٹیں گے؟ ہرگز نہیں. اور تمہارا اپنا جو معاشرہ اور سماج بنا لیا گیا ہے اس میں غیروں کی کچھ چیزیں آ گئی ہیں. ہمیں ان کی امانت کو ان کے پاس سپرد کر دینا چاہیے. یہ امانت کے طور پر ہمارے باپ دادا نے غلطی سے کچھ چیزیں ہمارے گھر میں ڈالی تھی، ہم ان کو واپس تمہارے حوالے کر دیتے ہیں. یہ چلہ، یہ چھٹی، یہ سب اسلامی روایت نہیں ہے، غیر اسلامی روایت ہے. اسلام میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف بتا دیا بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے کیا کرو؟ ایک کان میں اذان دو، ایک کان میں اقامت دو. سیدھا سادہ طریقہ ہے. کیوں کہا گیا یہ اذان دو اور اقامت دو؟ تاکہ تمہارے بچے کے ذہن میں اور تمہارے بچے کے دل تک سب سے پہلی آواز اذان کی ہو، جس میں حی علی الصلاۃ بھی ہے، حی علی الفلاح بھی ہے، جس میں کامیابی بھی ہے اور جس میں توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ. رسالت بھی ہے، توحید بھی ہے، نماز بھی ہے اور کامیابی بھی ہے. یہ ساری چیزیں بچوں کے کان میں ڈالے جاتے ہیں. اور بچپن ہی سے بچوں کو شروع ہی سے اسلامی روایت بتاؤ. اسلامی روایت یہ ماں کا حق ہے. میں عورتوں کی طرف زیادہ متوجہ ہوں، باوجود یہ کہ میرے سامنے مرد آ ہے، مگر میں غائبانے میں ان عورتوں کو ذہن میں لا رہا ہوں. وہ عورتیں جن کے گودوں میں یہ اولاد پل رہی ہے، یہ معصوم بچے، یہ سادی تختی ہے، ان پر یہ سلیٹ جیسی ہوتی ہے جس پر کچھ لکھا ہوا نہیں ہوتا. بچوں کا دل بھی سلیٹ کی طرح ہوتا ہے. ان پر توحید لکھو. سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ لکھو، ان کی زبانوں سے بلواؤ. یہ ٹوئکل لٹل اسٹار سے اور اس قسم کی بہت سے پوئمز پڑھنے سے اور پڑھانے سے ہم کوئی جنتی نہیں بننے والے ہیں، نبی کے محبوب بننے والے نہیں ہیں. سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین شروع سے. ایک دم لا الہ الا اللہ بچہ نہیں کہے گا، تو اللہ اللہ کہو بچے کے سامنے. خود پڑھتی رہو تو پڑھے گا، خود گالیاں دیتی رہو گی تو گالیاں سیکھے گا، خود غیبتیں کرتی رہو گی تو وہ بھی غیبت کرے گا، خود بیہودہ بکیں گی، فحاشی کی باتیں کرتی رہیں گی تو بچہ بھی وہی کہے گا. بعض مرتبہ تو ماں باپ اپنے بچے کے بہت پیاری گالی دینے پر بہت خوش ہوتے ہیں. کیا گالی دیا بچہ، بچہ ہو کے اتنی اچھی گالی دیا اور شاباشی دے رہے ہیں. ماشاءاللہ اس کو تو حوصلہ ملے گا اور اچھی گالیاں سیکھ کر آئے گا پڑوس میں جا کے اور بہترین گالی دے گا اور جو ہے لوجسٹ ہو جائے گا. وہ نہیں گالیوں کی یونیورسٹی میں پڑھا ہوا ایک بہترین طالب علم قرار دیا جائے گا. کیا ہے یہ؟ بچوں کے سامنے محتاط رہیں عورتیں. ہاں یہ چھوٹے سے بچے ہیں، ان کو سالگرہ بنا رہے ہیں آپ. یہ سالگرہ کہاں سے آ گئی سر؟ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. یہ عیسائیوں کی پیداوار ہے، عیسائیوں کی پیداوار ہے. اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے 63 سال زندگی گزاری ہے. اور اگر نبوت کے بعد کا زمانہ لیا جائے تو 23 سال سرکار کے صحابہ کرام کے زمانے میں گزرے ہیں. اور یہ وہ صحابہ جو نبی کے لیے اپنی جان چھڑکنے والے تھے، انہوں نے کبھی نبی کی محبت پہ کوئی سالگرہ نہیں بنائی. ہم کو کیا حق ہے کہ ہم سالگرہ بنائیں؟ اس کا تعلق عیسائیت سے، اسلام سے نہیں ہے. ماں اور بہنوں، اس حقیقت کو ذہن میں رکھو
کہ آج سے آپ کو یہ طے کرنا ہوگا کہ یہ میرا بچہ میرے لیے نعمت ہی نہیں ہے، یہ امانت ہے۔ ان بچوں کو شروع ہی سے سکھاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، تم اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں۔ 7 سال کے ہوتے ہی بچے کو نماز پڑھائیں۔ صرف حکم دینے سے بچہ نمازی نہیں ہوتا۔ بچہ کسی کا بھی ہو، صرف ماں اور باپ چل نماز پڑھ نہیں نمازی بنے گا۔ ہاں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ حکم دیے بغیر بھی بچہ نمازی بنتا ہے۔ وہ کب؟ جب ماں اور باپ خود نماز پڑھنے لگے۔ ماں اپنے گھر میں نماز شروع کر دے، جیسے ہی اذان ہو، باپ اذان ہوتی ہی مسجد کی طرف رخ کرے، بچہ باپ کے ساتھ آنے کی کوشش کرے گا اور بچی ماں کے ساتھ جا نماز میں کھڑے ہونے کی کوشش کرے گی۔ بچے تو نقال ہوتے ہیں، نقل کرتے ہیں۔ اور ان بچوں کی تربیت کرو شروع ہی سے، دین سکھاؤ، ان کو اخلاق سکھاؤ، گفتگو کا طریقہ سکھاؤ، کھانا کھانے کا طریقہ سکھاؤ، پانی پینے کا طریقہ سکھاؤ، بیت الخلا جانے کا طریقہ سکھاؤ، گھر میں داخل ہونے کا طریقہ سکھاؤ، گھر سے باہر نکلنے کا طریقہ سکھاؤ۔ آج بچوں کو جو کپڑے پہنا رہے ہیں، کون سے کپڑے پہنا رہے ہیں؟ آدھا لباس پہنا رہے ہیں، آدھا، اور چند سال گزر جائیں گے تو پاؤ ہو جائے گا، اس کے بعد کترتے مڑا دیجیے۔ یہ معصوم بچوں کے بارے میں ہم کیا بولتے ہیں؟ جب کپڑے ان کو خریدتے ہیں، 2 سال کی بچی، 4 سال کی بچی، 6 سال کی بچی، کیا بولتے ہیں؟ جب ان کو آدھا کپڑا سلاتے ہیں اور کوئی روکتا ہے، مول صاحب بولتے ہیں کیا بھئی یہ کپڑے، بچی چھینا، کیا بولتے ہیں؟ بچی چھینا، 6 سال کی بھی ہے، بچی چھینا، پھر وہی کپڑا پہنا ہے، آدھے آستین کا، آستین مڑے کو کیا بولتے ہیں؟ آستین مڑا والا تھا فراک۔ 6 سال ہو جاتے بچی ہے نا، 8 سال ہو گئے بچی ہے نا، 9 سال ہو گئے بچی ہے نا، 10 سال ہو گئے بچی ہے نا۔ جب آپ وہ بڑی ہو جاتی ہے، اب آپ کو فکر شروع ہوتی ہے، ارے بچی بڑی ہوگی، ذرا اچھا لباس پہنیں گے اس کو پورا۔ جب آپ بازار میں اس کو لے کر جاتے ہیں مارکیٹ میں اور بولتے ہیں کہ یہ اسلامی لباس پہنو، چھی میں نہیں پہنتی، یہ لفظ نکلے گا۔ حیا دھیرے دھیرے آتی ہے، یوں ہی نہیں آ جاتی۔ حیا محنتوں کی بات آتی ہے، حیا فکروں کی بات آتی ہے۔ ماں اپنے گود میں پلنے والی بچی کو حیادار بنائے، اس بات کی فکر کریں۔ اور یہ وقت ارتداد کا دور ہے، بڑی آسانی سے بچی ہاتھ سے نکل جائے گی، اور بہت آسان ہے اس دور میں ایک مسلمان گھرانے کی بچی کا ایک غیر مسلم گھر کے اندر داخل ہونے، بہت آسان ہے۔ آج راہیں قانون اجازت دیتا ہے، قانون اجازت دے رہا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور شے مل رہی ان قوانین کی وجہ سے حالات بچیاں جو ہے بغیر بے جھجک جو ہے نکل رہی اس دائرے سے۔ ان بچوں پر ایمانی محنت کی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کی جو تربیت کی تھی، یہ احساس ہر باپ کو ہونا چاہیے، ہر ماں کو ہونا چاہیے۔ کیا کہا تھا؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی۔ ایک حساس سوال ہر باپ کو اپنے بچے کے سلسلے میں کرتے رہنا چاہیے۔ یہ سوال نہیں کہ تم جو ہے میرا دکان کون سنبھالے گا، میرا مکان کون سنبھالے گا، اور میرا کارخانہ کون سنبھالے گا، میری کمپنی کون سنبھالے گا، میری گاڑی کون سنبھالے گا۔ ارے یہ تو کوئی نہ کوئی سنبھال لے گا۔ سب سے پہلے یہ سوال کر اپنے بچے سے کہ بچے جس دین پر میں رہا، اس دین کو کون سنبھالے؟ یہ دین تو سنبھالنے کی چیز ہے۔ ما تعبدون من بعدی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بٹھا کر آخری زندگی کے وقت میں جب ان کی موت کا وقت آیا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب موت کا وقت آیا حضرت یعقوب کا، اور سارے بچے غالباً 12 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور سوال کیا ہو رہا ہے؟ کیا پوچھا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے؟ کارخانے کے بارے میں نہیں، مکان اور دکان کے بارے میں نہیں، ملازمت کے بارے میں نہیں، میرے بعد ملازمت کس کو ملے گی، نہیں۔ کیا سوال کیا؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹو پوری ذمہ داری کے ساتھ مجھے یہ بات بتاؤ، میں اس یقین کے ساتھ اس دنیا سے جانا چاہتا ہوں کہ میری دولت، میری اولاد ایمان کی دولت سے اس دنیا میں باقی رہے گی۔ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ بتاؤ مجھے، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ آج ہر بچے کو ہر باپ کو یہ سوال کرنا چاہیے، اپنے بچے کے بارے میں فکر کرنی چاہیے، میری بات میری اولاد کا کیا ہوگا؟
صرف ڈاکٹر بنا دیا. بنائیے ڈاکٹر, IAS آفیسر بنائیے, IPS بنائیے, CA بنائیے, MS کرائیے, سب کچھ کرائیے, مگر سب سے پہلے دیندار بنائیے. دینداری کے بغیر یہ ساری چیزیں اگر آپ کریں گے وہی نتائج پیدا ہوں گے جو مولانا جواد صاحب نے آپ کو بتایا. ہاں, ہماری نماز پڑھنے کے بھی قابل نہیں رہے گا. ہاں, ہماری موتا میں بھی نہیں آئے گا. وہ فون کر رہا ہے, باپ کا انتقال ہے تمہارا, نہیں میں میٹنگ میں ہوں, آج میں نہیں آ سکتا. ابا کو آپ لوگ سب مل کر جو ہے دفنا دو, کیا قیمت اور کیا خرچہ آتا ہے میں کل آپ کو گوگل پے کر دوں گا. یہ نوبت آئے گی اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کریں گے. ہاں, یہ نوبت آئے گی. صرف اگر ڈاکٹر بنائیں گے, صرف انجینئر بنائیں گے, صرف نہیں, ڈاکٹر بھی بنائیے مگر دینداری کے ساتھ. ان کو ایمان بتائیے, ان کو قرآن مجید کیا ہے سمجھائیے, ان کو دین کے فرائض بتائیے, نماز کا طریقہ بتائیے, نماز کی اہمیت سمجھائیے, نماز کے صلاۃ و ثمرات کیا ہوتے ہیں ان کو بتائیے, زکوٰۃ کیا چیز ہے بتائیے, قربانی کی حقیقت کیا ہے بتائیے. اب خود پڑھیے, پڑھ کر ان اولاد کی تربیت دھیرے دھیرے کیجیے. اس کے لیے بھی وقت نکالیے. صرف بچہ آتے ہی تھا, میں کیا تھا, دکان کو گیا تھا, کاروبار کر کے لایا, آج کتنا کاروبار ہوا, صبح سے شام تک جو ہوا, شام میں یہ بات پوچھ لی, پیسے جو ہے باپ لے لیا, قصہ ختم, جا سو جا, کھا جا, سو جا. کم سے کم ایک باپ ایک ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے یہ تو پوچھے بچے سے کہ فجر پڑھا, ظہر پڑھا, عصر پڑھا, مغرب پڑھا, ایک لفظ بھی آج ہم پوچھنے کے لیے تیار نہیں. میری مائیں, آپ لوگ جب اپنے بچے کو رات کو سلاتی ہیں تو کیا پوچھتی ہیں, کیا بول کر سلاتی ہیں, بچے سو جا, جلدی سو جا بیٹے, سو جا, صبح میں اسکول کو جلدی جانا ہے. یہی تو بولتے ہیں نا, یہی تو بولتی ہے نا بھائی, جلدی سو جا بیٹے, جلدی سو جا بیٹی, جلدی سو جا, صبح میں جلدی اسکول جانا ہے. ہے کوئی ماں جو اپنی بچی کو اور اپنے بچے کو یہ کہہ کر سلائے, بیٹی بیٹے جلدی سو جاؤ, صبح میں فجر کو جلدی اٹھنا ہے. یہ سوال کیوں نہیں کیا, یہ فکریں کیوں نہیں ہے آج؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات کی طرف, یہی اصلاح معاشرہ ہے. آج کے جلسے کا جو عنوان ہے وہ اصلاح معاشرہ کیا ہے, یہی ہے. بچے سدھر گئے تو معاشرہ سدھر جائے گا. بچے اگر نہیں سدھریں گے, بچوں میں اگر ایمان نہیں آئے گا, بچے اگر توحید پرست نہیں بنیں گے, بچوں کے اندر رسالت کا مطلب نہیں معلوم ہوگا, بچوں کے اندر کے دلوں میں دین کی محبت پیدا نہیں ہوگی, بچوں کے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا نہیں ہوگی, بچوں کے دلوں میں نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت, محبت اور ان کی اتباع کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا, تو یاد رکھیے یہ بچے دیندار نہیں ہو سکتے. ان کے مستقبل کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا. فکر کیجیے, فکر اس بات کی کیجیے کہ ہم پوری طرح اپنے اندر اس بات کی فکر پیدا کریں. معاشرے میں سدھار لانے کی اس وقت شدید ضرورت ہے. میں یہاں کے تمام مرد آبا سے ماشاءاللہ آپ حضرات یہاں پر تشریف لائے, اس مدرسے کے ساتھ آپ کا اپنا تعلق جوڑیے. اپنے اپنے مقام کے اعتبار سے آپ اپنے مقام کے, آپ مدرسہ کے یہاں ایک ہی مدرسہ ہے, پورے گاؤں میں 3000 لوگ ہیں یہاں پر. 3000 لوگ اگر اس مدرسے کو صحیح طور پر دیکھتے ہیں تو یہ مدرسے کی یہ حالت نہیں ہوتی. یہ کام کیوں رکا بھائی؟ اگر تمام لوگ اس چھوٹی موٹی چیزوں کو نہ کو دیکھو, آج کل ہمارے ہندوستان میں کیا ہے معلوم, پورے ہندوستان کے اندر ہمارا مزاج ہے, کوئی بھی کام اچھا کرا تو شروع کرتے ہی تنقید کرتے, کام ہے کیا, ٹانگ پکڑ کے کھینچتے, کام اچھا کرنے کے بعد تالی پیٹتے. لیکن ٹانگ پکڑنے جو ہے یہ ضرورت نہیں ہے. دین کا علم کے اعتبار سے یا تو ان کا تعاون کرو, 2-4 جملے ہمت کے بول دو, مول صاحب کیا کام کریں جی, اتنے بچوں کو, ہمارے 2 بچے ہیں 3 بچے ہیں, مہینہ گزرتے ہی پریشانی رہتی, آپ 25 بچوں کو کھلا لینا مول صاحب, ان کا ناشتہ, ان کا دوپہر کا کھانا, رات کا کھانا, ان کی ساری چیزیں مول صاحب کر رہے ہیں. حوصلہ دو, ٹانگ پکڑ کے کھینچنے کی ضرورت نہیں, انہوں یہ کر رہے ہیں کھا جا. ہمارے ہندوستان میں کیا سب سے پہلے ایک ہی لفظ نکلتا, کھا جا رہے ہیں. پی جا رہے بھی بولو نا, کہیں کو نہیں بولو, کھا جا رہے ہیں, پی جا رہے بھی بولو. کیا کھا جانے کا کیا مطلب؟ سب کھا رہے ہیں, کون نہیں کھا رہے, کھانا نہیں کھا رہے, کھائے بغیر زندہ رہتے. ایک آدمی کام کر رہا, کرنے دو,
टांग पकड़ के रखो खींचो। हमारे हिंदुस्तान में टांग पकड़ने की आदत इसलिए कि हमारे पास केकड़े बहुत ज्यादा है।